اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آج جو ہم اتباع سنت پر نہیں آ رہے جائز کے چکر میں، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، دسترخوان میں اکثر یہی مثالیں 2-3 مثالیں دیا کرتا ہوں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ بیٹھ کے وضو کرنا سنت ہے۔ ایک اور مثال آج دے دوں، میں 2-3 پہلے کی مثالیں دیتا ہوں نا، میں اور آج دوسری مثال، بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے۔ ہم واش روم کے اندر، ہم نے واش روم ایسے بنا دیے ہیں کہ واش روم کے اندر ہم بیسن پر وضو کرتے ہیں اور واش روم کے اندر دعائیں نہیں پڑھ سکتے، تو دعائیں بھی چھوٹ گئیں، بیٹھنے والی سنت بھی چھوٹ گئی۔ اب یہ ہے کس کے لیے؟ بیسن پہ وضو کرنا جائز ہے، واش روم میں وضو کرنا جائز ہے، لیکن سنت نہیں۔ اس جائز کے مسئلے نے نا ہم سے سنتیں چھڑوا دی۔ یہ میں عرض کیا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ سنت کو مضبوط پکڑ لو، اگر تم سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ سنت اور تقوی یہ شریعت کا درمیان ہے اور فتوے حدود ہیں۔ جو اس سنت سے تقوی سے گرے گا تو وہ فتوے میں آگے اٹکے گا، اور جو فتوے سے گرے گا وہ گمراہی میں جائے گا۔ پکی بات۔ اور ایک سنت دوسری سنت کو کھینچتی ہے، یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ کوشش یہ ہو بغیر عذر کے ہم اس طرح وضو نہ کریں، ہم بیٹھ کر وضو کریں۔ تو یہ جو بیسن بنایا گیا ہے نا، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جو گھٹنوں میں تکلیف ہے، کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو چلو وہ کھڑے ہو کے وضو کر لے، یا رش ہے، زیادہ لوگ وضو خانہ مصروف ہے تو بیسن پہ ہم وضو کر لیں، لیکن دل میں یہ ہو کہ میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت سے محبت۔ وہ ایک دسترخوان پہ ہم کھانا کھانے لگے نا، مہمان تھے، وہ اہل علم میں سے تھے، تو ہماری تو عادت ہم ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے، پر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، ہاتھ دھونے کے بعد اس کو پوچھنا نہیں کہ، اور نہ کسی جگہ پہ لگانا، نہ نیچے لگانا، تو ہاتھ تو خراب ہو جائیں گے۔ اگر ہاتھ دھوئے ہیں تو ہاتھوں کو کہیں ادھر ادھر لگا دیا تو دھونے کا فائدہ؟ تو ہاتھ دھو کے انہی گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانا، یہ ہے سنت۔ کچھ ہوا سے کچھ ہو جائے۔ اور ایسا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا، کوئی بھی چیز کھائی ہے تو بغیر ہاتھ دھوئے کھائی ہے، ایسا بھی ثابت ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ سنت کہیں گے ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کو سنت کہیں گے۔ تو کھانا سے پہلے ہاتھ دھونے کی اتنی عادت ہو ہماری سنت کی نیت سے کہ کسی دن بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا پڑ جائے تو طبیعت کے اندر ایک کراہت ہو کہ آج بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہا ہوں، بغیر سنت پہ عمل کیے کھانا کھا رہا ہوں۔ وہ ہمارے دسترخوان پہ تو تھے، وہ اہل علم میں سے تھے۔ میں نے کہا ہم تو ہاتھ دھو کے جو ہے نا وہ کھانا کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ علم والے تھے، کہنے لگے جی وہ اس وقت نماز کے وقت ہاتھ دھوئے تو تھے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ بس یہی وجہ ہے، سنت سے دوری ہوتی چلی جائے گی جب ہم یہ باتیں کریں گے، اس پہ اہتمام نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں ہم نے بزرگوں کے ہاں دیکھا کہ ہاتھ دھلانے کے لیے بڑا خوبصورت برتن رکھتے ہیں مہمانوں کا ہاتھ دھلانے کے لیے، بہت رات سی سٹیل کی ہوتی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت لوٹا، وہ ہاتھ دھلانے کے، مہمانوں کا ہاتھ دھلانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ مہمان کا اکرام ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے مہمان، اور بچے کی تربیت ہے، بچے ہاتھ برتن لے کر آئے ہیں اور ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور کیوں سنت ہے ہاتھ دھونا۔ ان چیزوں کو نہ چھوڑیں، اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو نہ نکالیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔
بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر میں نے دیکھا کہ ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کے گھر کھلا ہے، دسترخوان بڑے آرام سے بیچ سکتا ہے، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ ساری صوفی، ساری مولوی وہ اس ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے، مستقل سنت سے محرومی۔ ڈائننگ ٹیبل تو معذوروں کے لیے ہے، جائز ہے، لیکن اللہ نے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجنا کہ جاؤ اب میری نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے آؤ، مہلت دوبارہ نہیں ملنی۔ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، پھر بیماری میں وہ سنتوں پہ عمل نہ کر سکو جو صحت میں کر سکتے۔ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، غنا کو غنیمت جانو فقر سے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے اس کی راہ میں لگانے کے لیے۔ جتنا مال اللہ دے اتنا ہم جھکتے چلے جائیں اللہ کے سامنے، عاجزی کرتے چلے جائیں۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، مال آتا ہے تکبر، اکڑ، حسد، بغض، مال کو غلط استعمال کرنا، لذتیں پوری کرنے کے لیے مال کو لگانا۔ اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک ایک بات میں ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا، سنت بعد میں علم ہوا کہ یہ حضرت کا یہ انداز سنت کی مشابہت کی وجہ سے ہے۔ پیچھے کسی کو دیکھتا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے پورے جسم کے ساتھ ہوتے تھے، ایسے کر کے نہیں، مطلب کسی کو پیچھے دیکھنا ہے تو یوں مڑ کر نہیں، پورے جسم کے ساتھ گھوم کر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔